بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور آپ کا بحیثیت نبی بن کر آنا امت کے لیے بڑا ہی اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہے۔ رب کائنات نے انسان کو اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، بڑے ہی احسانات کیے ہیں، لیکن کسی احسان کا بھی رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک صرف اور صرف آپ کی ذات ہے جس کے لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان میں نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ بحیثیت مربی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بھی لوگوں کو رستے سے بھٹکتے ہوئے دیکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بھی ایسی کمی دیکھی، غلطی دیکھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تربیت کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد جو ہیں وہ پشت در پشت چلتے آ رہے تھے۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تو رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تم آپس میں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی رحمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تم ان کے لیے سخت گو نہیں ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ لوگ آپ کے دیوانے نہ بنتے، آپ کا کلمہ نہ پڑھتے۔ تو میرا عرض کرنے کا بھائیو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی، اپنے صحابہ کی، اپنے شاگردوں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کی۔ جو بھی آپ نے کمی دیکھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے احسن انداز سے، اچھے طریقے سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تصحیح فرمائی، اصلاح فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھے، آپ کو سلام کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابی کہتے ہیں جی میں نے پڑھ لی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو دوبارہ لوٹا دیا اور جا کر اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھتا ہے،
دوبارہ آپ نے وہی بات کہی کہ جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ پھر وہ وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بار بھی وہی بات دوبارہ دہرائی۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ تربیت فرمائی کہ جاؤ جا کے اچھی طرح وضو کرو۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اس کے مطابق وضو کیا جائے، مکمل وضو کیا جائے، کوئی وضو والی جگہ کا اعضاء میں سے کوئی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز ادا کرو، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے تلاوت کرنے کی وہ تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ تطمئن راکعا، تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے، آرام اور سکون کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو، سجدہ بھی اطمینان اور تسلی کے ساتھ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز کو دیکھا تھا کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں تھی، وہ جلدی جلدی پڑھتا تھا۔ تو بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، نہ ان کا رکوع ٹھیک ہوتا ہے نہ ان کا سجدہ ٹھیک ہوتا ہے، رکوع سے ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور اسی وقت ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ بھائیو، نماز پڑھنا تو کامیابی کے لیے انسان پڑھتا ہے، نماز تو اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ لیکن وہ نماز کیسی نماز ہوگی کہ جس میں فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز سے محفوظ فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے تربیت فرمائی اپنی امت کی، امت کے لوگوں کی، اپنے صحابہ کی۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، کیوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے ہی با اخلاق ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق دکھایا لوگوں کو پیار کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اصلاح فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں ایک شخص آیا، تو وہ دیہاتی تھا، بدو تھا، اس کو علم نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ اس کو ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا، سب کو روک دیا، اس نے پیشاب کیا۔ پیشاب کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈول پانی کا منگوایا، تو اس کو اس جگہ پہ بہا دیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا۔ تو پھر بڑے ہی احسن انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تربیت فرمائی، اس کو نصیحت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ تلاوت کرنے کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں وہاں گندگی نہیں ڈالی جاتی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے بڑے احسن انداز سے اس کو سمجھایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پیار سے اس کے ساتھ بات کی، اخلاق سے اس کے ساتھ بات کی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ گرویدہ ہو گیا، حتیٰ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا اُندی ایک اکیلڑی جان سی، اودا دشمن سارا جہان سی،
سچی گل تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے پیغمبر رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کا بہترین پیکر بن کر آئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے قدم قدم پہ ہم بھی لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم وارث ہیں، جانشین ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح طرح دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔